یا کہاروں کا خاص عمل، ایسا عمل کہ آپ کی زندگی سے تمام دشمنوں کو رفع کر دے گا۔ دشمنی صرف وہی دشمن نہیں جو کہ انسان ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، غریبی بھی آپ کی دشمن ہے، مفلسی بھی آپ کی دشمن ہے، جھوٹ بولنا بھی آپ کی دشمن ہے۔ یقین کریں اس طرح کے بہت سارے عمل ہیں جو زندگی میں آپ سے چسپاں ہو گئے ہیں، آپ سے جڑ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو رات میں سوتے وقت کر لیں، یقین کریں اللہ پاک کا ایسا کرم آپ پر ہوگا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر پریشان رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ دشمنوں سے آپ کو نجات دینے کے لیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام صرف چاپلوسی کرنے کا ہوتا ہے، صرف چمچ والا کام کرتے ہیں، اس کی غیبت کر لی، اس کی چغلی کر لی۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سیٹ کے بہت خاص بن رہے ہیں، حالانکہ اکثر ایسے لوگوں کو میں نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، محنت کے علاوہ کمانے کے طریقے اور ذرائع سوچتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ بہت زیادہ پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو آج ان لوگوں کے لیے عمل لے کر آیا ہوں جو اپنی جاب پر یعنی کہ بہت سارے لوگوں سے پریشان ہیں کہ یہ بندہ مجھے نقصان دے رہا ہے۔ بس رات میں سوتے وقت صرف 27 مرتبہ آپ نے یا کہارو پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ یا رب ذوالجلال ایک قہر ڈھانے والے۔ دیکھیں نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے، اور ایک ایک بار درود ابراہیمی اول آخر آپ پڑھیں گے۔ نیت بہت ضروری ہے، نیت کیے بغیر آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے نہیں۔ پہلے نیت کریے گا کہ یا رب ذوالجلال میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اور ذرا خوف کے عالم میں کریے گا کیونکہ یہ جلالی عمل ہے۔ کیونکہ جو اللہ پاک کا یہ جو ذاتی نام ہے یا قہارو، ایک قہر ڈھانے والے، اے عذاب دینے والے، اے ہر چیز پہ غلبہ رکھنے والے، جب آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں توجہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ لوگوں نے یقین کریں باوضو اگر کریں گے تو بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔ اور پھر آپ نے اینڈ میں دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا میں آپ کو خاص طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس طریقے کو جاننے کے بعد آپ کا یہ عمل 21 دنوں سے پہلے آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ اول تو 21 دنوں کی اس کی میعاد ہے، لیکن عمل کو ذرا باغور آپ لوگ ملاحظہ کریں، اور چند میں چھوٹے چھوٹے عمل آپ سے شیئر کر دیتا ہوں پہلے، تاکہ جو لوگ کبھی وقت کی قلت کی وجہ سے نہ کر پائیں تو لیٹے لیٹے بھی اس عمل کو کر لیں۔ تو پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ لوگ 27 مرتبہ اس نیت سے کر لیں کہ یا رب ذوالجلال میں غلبہ چاہتا ہوں فلاں کے اوپر، فلاں مجھے پریشان کرتا ہے، تجھے اپنے نام القہار کا واسطہ کہ مجھے اس سے بالکل دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کو اپنے کاموں میں لگا لے۔ میں اس کا نقصان نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ اس کا نقصان ہو، لیکن تو مجھے بچا لے بس۔ اب اس طریقے سے نیت کر کے آپ لوگ اس عمل کو 27 بار کریں گے۔ اب دوسرا طریقہ آپ لوگ جان لیں، یہ آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ وہیں بیٹھے 313 مرتبہ یا کہارو پڑھیں گے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے اس تصور کے ساتھ کہ جو قرضوں کے معاملات ہیں، کوئی قرضہ نہیں دے رہا آپ کا، یا پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ غریبی بس میری قریب ہو گئی ہے، بس مجھ سے چپک گئی ہے، غریبی دور نہیں ہو رہی۔ آپ غریبی کو دور کرنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جائز، آپ کا جو مقصد ہو وہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ یہ جو عمل کر رہے ہیں، جس نام کو پڑھ رہے ہیں، یہ نام بڑا جلالی نام ہے۔ یا کہاروں کو آپ لوگ بالکل بھی ہلکے میں مت لیے گا، یہ اللہ پاک کا وہ جلالی نام ہے کہ جس کا ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ بندہ تھا جو کہ روزانہ شراب پیتا تھا، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، اور وہ شراب پیتا تھا۔ جب اس کی بیگم اس سے پوچھتی تھی کہ آپ حضرت صبح نماز بھی پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی اور شراب بھی پی رہے ہیں، تو وہ اس نیت سے پیتا تھا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔
تو انہوں نے ایک بزرگ کو بتایا کہ میرا شوہر اس طریقے سے کرتا ہے، وہ شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو آج کہنا کہ اللہ قہار بھی ہے۔ تو جب اس کی بیوی نے اس کو شراب پیتے دیکھا، وہ گئی اور اس نے کہا کہ آپ کیوں شراب پی رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اس نے کہا اللہ قہار بھی ہے۔ صرف قہار کا لفظ سننا تھا، اس کے ہاتھ سے بوتل گری، زمین پہ گر کے ٹوٹ گئی، شراب فرش پہ بکھر گئی۔ وہ فوراً گیا، نہایا، اس نے اپنے آپ کو صاف کرا، سجدے میں سر رکھا اور فوراً اس نے کہا یا رب ذوالجلال میں معافی چاہتا ہوں، میں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تیرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے صرف اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، میں تیرے اس قہار والے نام سے ہی تیری میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو یقین کریں اللہ پاک کا یہ جو غصے والا نام کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کا غصہ ہے اس کے اندر، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ ہرگز بھی اس کو یقین کریں، تباہ ہو جائیں گے آپ لوگ اگر آپ نے غلط مقصد کے لیے کرا۔ غلط مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ کسی بھی امت محمدی کے آپ شخص کو، بندے کو، انسان کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے جائز عمل کے لیے ہی کرنا ہے، بس جو آپ کا جائز عمل ہے اپنی غریبی کے لیے کر لیں۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غریب ہیں، آپ کریں اس عمل کو، یقین کریں اللہ پاک ایسا کامیاب کرے گا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کاروبار کرنے کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، یقین کریں آپ بولیں کہ یا رب ذوالجلال اس کو اپنے کام میں لگا دے، میں اس کی برائی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں بس وہ اپنے کام میں لگ جائے، مجھے پریشان نہ کرے۔ اللہ پاک یقین کریں ایسی کامیابی آپ کو عطا کرے گا سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے دے گا، اور آپ کے ہی اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو ہدایت دے گا۔ آپ سوچے تو صحیح، جب آپ لوگ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کا مس یوز نہیں کرنا، اور اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ آسمان پر دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ فجر کی نماز جب پڑھ رہے ہیں تو آسمان کو دیکھتے وقت، یعنی کہ فجر کی فرض نماز آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد آپ لوگ باہر آ جائیں مسجد سے، آسمان کی طرف دیکھ کے آپ یا قہارو یا قہارو کہیں، 100 کی بار کہہ لیں، 111 بار کہہ لیں، 141 بار کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے، یا قہارو کہیں، اور اپنا مقصد جو بھی آپ بیان کریں کہ یا رب ذوالجلال جس طریقے سے اس سورج کو تو آج نکال رہا ہے اور بلندیوں تک لے کر جائے گا، اسی طرح سے مجھے بھی بلندیوں تک لے جا، اور اتنی بلندیوں تک لے جا کہ یا رب ذوالجلال کہ بس میں ہر کسی کے لیے سایہ بن جاؤں، میں ہر کسی کو روشنی دوں۔ جس طریقے سے سورج ہر گھر میں روشنی اپنی بکھیرتا ہے، ہر کسی کے لیے آسانی کرتا ہے، مجھے بھی ایسا بنا دے، میرے کاروبار کو ایسا کر دے۔ یہ کاروباری بندوں کے لیے ہے، اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، اور جو جاب کرنے والے ہیں وہ اس طریقے کا عمل کو کر سکتے تو ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ نوکری آپ کو کیا دے دے گی؟ نوکری کچھ نہیں دے سکتی۔ آپ کو اپنے کام کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کو کسی کی غلامی سے کرنے سے بہتر ہے آپ صرف اللہ کی غلامی کریں، اور آپ اپنے کام کی دعا کریں، یا رب ذوالجلال مجھے میرا کام عطا کر، چھوٹا ہو لیکن میرا کام ہو، میرا اپنا ہو۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، جو میں نے آپ کو کہا ہے یا قہاروں کا جو وظیفہ میں نے آپ کو بیان کرا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو دوستوں کے ساتھ اپنا لازمی شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔